بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہم بات کریں گے کرونا کے حوالے سے۔ تو ڈیئر صورتحال ایسی ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے اس کی ہم سازشی تھیوریوں سے ہٹ کے بات کریں گے۔ کانسپریسی تھیوریز تو ایوری ویئر ہیں، اور ویسے بھی یہ جو پوسٹ ٹروتھ کا دور ہے اس دور میں تاثر قائم کیا جاتا ہے۔ یہ بعد میں وہ سچ ہے جھوٹ ہے، لیکن پوسٹ ٹروتھ کے اس ایرا میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم متھ پہ بات کریں گے، کرونا وائرس کی متھ پہ بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس دو صدی پرانا ہے، اور یہ اسی فیملی سے تعلق ہے اس کا۔ اس کے بارے میں آپ دو تین چیزیں سمجھ لیں۔ نمبر 1 کہ یہ جو الکوہل ہے، یہ الکوہلک گیٹس انہوں نے بنا دیے ہیں جس میں کلورین کا یہ اسپرے کرتے ہیں۔ تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی اس پہ واضح وضاحت آ گئی ہے کہ یہ انسانی صحت کے لیے، اس کی سکن کے لیے نقصان دہ ہے، اور ایون یہ باڈی میں زیادہ ایکسیسو کلورین چلی جائے تو یہ کینسر کا موجب بھی بن جاتی ہے۔ تو اس چیز سے بچیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ جو مساجد کے باہر انہوں نے الکوہل کا استعمال کیا سینیٹائزیشن کا، دیکھیں کاروبار جس طرح یہ اصل مسئلہ کاروبار ہے، کاروبار میں بھی اصل مسئلہ پروفٹ کا ہے۔ جو لوگ پروفٹ کما رہے ہیں، جو پیسہ کما رہے ہیں، ان کا اس ٹائم پیسے میں جو پروفٹ ہے اس میں کمی آنے کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہیں۔ ایک تو وہ ہے نا جن کا نقصان ہو رہا ہے، نقصان یہ ہے کہ جو آپ کا اپنا سرمایہ ڈیزالو ہو رہا ہے، یہ پروفٹ کا نقصان کہتے ہیں۔ مثلا اگر کہ 2 لاکھ پروفٹ ہو رہا ہے تو وہ کم ہوتے ہوئے 50,000 پہ آ گیا تو یہ اس کو نقصان کہتے ہیں۔ جبکہ جو لاس کی ڈیفینیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، کہ جب آپ کا نیٹ جو ایسٹ ہے وہ ڈیزالو ہو جائے، تو وہ ڈیزالو نہیں ہو رہا۔ تو سیکنڈلی یہ بھی مذہبی بھی ایک کاروبار ہے۔ جو عبادات ہیں وہ انفرادی ہیں، سوائے فرض نمازوں کے اور حج کے، یہ اجتماعی عبادت ہے۔ باقی جو روح ہے اصل عبادت کی وہ انفرادی ہے۔ تو اگر آپ الکوہل لگا کے سمجھتے ہیں کہ جی آپ کا وضو رہ جاتا ہے، تو یہ تو علماء کرام ہی بہتر بتا سکتے ہیں، وہی فتویٰ دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال وللہ المشرق والمغرب، اللہ ایوری ویئر ہے، اللہ گھر میں بھی موجود ہیں۔ نیت ہونی چاہیے۔ میری سجیشن یہ ہے کہ ان کو یہ چاہیے کہ فوری طور پہ مساجد کے جو اسپیکر ہیں ان کو اوپن کر دیں، تاکہ جو قرآن پاک ہے وہ سب لوگ سنیں۔ اور اس دوران جس بھی علاقے کی مسجد میں قرآن پڑھا جائے، ساروں کو چاہیے کہ اس ٹائم اپنے سارے دیگر کام کو چھوڑ کے تو قرآن کو سنیں، چاہے ان دی فارم آف نفل یا ان دی فارم آف آپ اس کو صرف لسن ہی کریں۔ تو قرآن کا تو بارے میں یہی ہے کہ جب تک قرآن آپ اس کو سیکھیں گے نہیں، اس کو سمجھیں گے نہیں، اس کی عربی لینگویج کو نہیں سمجھ پائیں گے، تب تک آپ قرآن کا وہ مقصد حاصل کر ہی نہیں پائیں گے۔ دیکھیں نا، آپ نماز ہے، جب تک نماز کی آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آپ سبحان ربی العلیٰ کیا کہہ رہے ہیں یا سبحان ربی العظیم کیا کہہ رہے ہیں، جب آپ کو پتہ چلے گا تو پھر آپ کی جو نماز ہے وہ افیکٹو ہو جائے گی۔ اسی لیے وہ تو اس وقت تھا، اس وقت عربی جو تھی اس عراق کی، اس دور کی سب سے بڑی زبان تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں عربی کو نازل کیا تاکہ یہ لوگ خوب اچھے طریقے سے قرآن کو سمجھ سکیں۔ تو اس مت سے بھی بچیں کہ الکوہل جو ہے یہ انسانی سکن کے لیے نقصان دہ ہے۔ سینیٹائزیشن جو بیسٹ طریقہ وہ بتاتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ آپ ہاتھ دھوئیں، 20 سیکنڈ کے لیے ہاتھ دھوئیں، تو تاکہ آپ کے جو ہیں، ویسے بھی صفائی نصف ایمان ہے، اور صفائی میں سب سے امپورٹنٹ جو نفاست ہے وہ ہاتھوں کی ہے۔ تو اللہ کے نبی تو کبھی بھی جسم پہ کبھی خارش بھی ان کو کرنی ہوتی تھی تو وہ اپنے جسم مبارک پہ اپنے ہاتھ کو استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ کوئی شتیر ٹائپ یا کوئی چھوٹی سی چھڑی وغیرہ یا اس سے وہ کر لیتے تھے۔ تو یہ جو وائرس ہے یہ وائرس تقدیر ہے۔ اس وائرس کا جب تک علاج نہیں ملے گا اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور جس کا وقت مقرر کر دیا، جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو موت ہے وہ عمر سے وابستہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ موت کا وقت رزق سے متعین ہے۔ جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق لکھ دیا ہے، آپ نے اس رزق کو کھا لینا ہے، اور اس رزق کے کھانے کے بعد آپ نے جب آپ کا ختم ہو جانا ہے تو پھر ہی آپ نے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ یا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان،
کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، تو جو اللہ رب العزت ہیں وہ صاحب جلال ہیں اور ان کو عروج ہے، اور وہی اس کائنات کے، اس دنیا کے بلا شرکت ایکسکلوسیو جو ہیں وہ کریٹر ہیں۔ تو اللہ نے کبھی بھی یہ دنیا جو ہے، ہم بڑی بھول جاتے ہیں انسان کہ یہ دنیا اللہ نے انسانوں کے حوالے کی ہوئی، انسان کے حوالے نہیں کی ہوئی، اس دنیا کے فیصلے اللہ ہی کرتے ہیں۔ تو تل ملک ملک بھی اللہ کے، من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ نے اپنے لیے خیر کہہ دیا، اور ہر چیز پہ اللہ قادر ہے، اور اللہ کی یہ خیر جو ہے عافیت قادر ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ جو کرونا وائرس ہے، یہ جب تک اس کی ریمیڈی نہیں بنتی، اس کی میڈیسن تیار نہیں ہوتی، تب تک یہ ایک تھریٹ رہے گا۔ اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کسی جگہ پہ ایسی وبا پھیل جائے جو انسانوں سے انسانوں میں بڑی تیزی سے منتقل ہو، جیسے طاعون تھا، چیچک تھی، تو حکم یہ ہے کہ جس علاقے میں جو لوگ موجود ہیں وہ اس علاقے کو نہ چھوڑیں، اور جو دوسرے علاقے میں رہتے ہیں وہ اس علاقے میں مت آئیں، اور صدقہ دیں۔ بیماری کا سب سے بہترین علاج صدقہ ہے، اور آیت کریمہ ہے کہ 40 دفعہ آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، اور اگر آپ کے لیے شفا جو ہے وہ اللہ نے آپ کو پلٹ دینی ہے تو پھر آپ کو شفا مل جائے گی۔ اگر تقدیر کا فیصلہ آ گیا ہے تو آپ کو واپس جانا ہے اپنے رب کی طرف، اور اس بارے میں اللہ کے نبی نے ہی فرمایا کہ وبا کی موت شہادت کی موت ہے۔ تو اس لیے کرونا کی احتیاط کریں، اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ الکوہل اور سینیٹائزیشن جو ہے اسکن کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ رش سے جانے سے بچیں، آپ سماجی فاصلہ برقرار رکھیں، ہاتھ دھوئیں، بار بار ہاتھ دھوئیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ سے مدد مانگیں تاکہ وہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے، جو قوت مدافعت ہے، اس کو بڑھا دے، جو صرف اور صرف اللہ کے فضل اور کرم اور اس کی مدد سے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہ ہماری قوت، نہ ہمارا ارادہ، نہ ہمارا اختیار۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔